دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کے دل و دماغ پر ایسا قبضہ جما لیتے ہیں کہ وہ ان کے بغیر خود کو نامکمل محسوس کرنے لگتے ہیں؟ وہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ سامنے والا شخص بار بار ان کے بارے میں سوچتا ہے، ان کی توجہ کا طلبگار رہتا ہے اور ان سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی جادو یا قسمت کی بات نہیں، بلکہ نفسیات کا ایک گہرا کھیل ہے جو ان لوگوں کو کھیلنا آتا ہے۔ لوگوں کو obsessed کرنے کے لیے بہت ساری نفسیاتی ٹرکس لوگ جانے اور انجانے میں استعمال کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک تکنیک جو نہایت ہوشیاری سے انسانی دماغ پر اثر ڈالتی ہے اور کسی کو بھی آپ کا دیوانہ بنا سکتی ہے، اس کا نام ہے پازیٹیو نیگیٹو پازیٹیو میکنزم۔ یہ ٹرک نفسیات کے بڑے بڑے ماہرین، کامیاب لیڈرز اور یہاں تک کہ کچھ چالاک لوگ دوسروں کو جذباتی طور پر اپنے قابو میں رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تکنیک کسی کے خیالات، احساسات اور حتیٰ کہ اس کے فیصلوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے یہ مہارت سیکھ لی تو آپ نہ صرف دوسروں پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں بلکہ انہیں اپنے بارے میں سوچنے پر بھی مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن رکیے، اگر آپ اس تکنیک سے واقف نہیں ہیں تو بہت ممکن ہے کوئی اور بھی آپ پر یہ حربہ استعمال کر رہا ہو اور آپ کو اس کا احساس تک نہ ہو۔ آپ کو لگے گا کہ یہ سب قدرتی جذبات ہیں، لیکن در حقیقت کوئی آپ کے دماغ سے کھیل رہا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا پازیٹیو نیگیٹو پازیٹیو میکنزم کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اور سب سے اہم، اگر کوئی آپ پر یہ تکنیک آزما رہا ہو تو آپ اسے کیسے پہچانیں اور اس سے خود کو کیسے محفوظ رکھیں۔ تو اگر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کیسے کریں یا خود کو ذہنی کنٹرول سے کیسے بچائیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے پازیٹیو نیگیٹو پازیٹیو میکنزم کیا ہے؟ یہ ایک طاقتور نفسیاتی تکنیک ہے جو انسانی جذبات کو گہرائی سے متاثر کرتی ہے۔ یہ طریقہ کسی کے احساسات میں ہلچل مچا کر اسے آپ کا عادی بنا دیتا ہے، کیونکہ دماغ قدرتی طور پر ان چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو اسے جذباتی اتار چڑھاؤ میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ لاشعوری طور پر اس تکنیک کو استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر جب وہ کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تکنیک 3 مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے پازیٹیو فیس، آپ کسی شخص کو محبت، توجہ یا تعریف دے کر خوش کرتے ہیں۔ آپ اسے خاص محسوس کراتے ہیں، اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور ہر ممکن طریقے سے اس کی زندگی میں مثبت جذبات پیدا کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کی مستقل محبت اور توجہ کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ آپ کے ساتھ ایک خوشگوار تعلق جوڑ لیتا ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، نیگیٹو فیس، جہاں آپ اچانک اس کی امیدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ کی توجہ کم ہو جاتی ہے، آپ کی گرمجوشی سردمہری میں بدلنے لگتی ہے یا آپ تھوڑا دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی اس شخص کے لیے ایک جھٹکا ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی آپ کی محبت اور توجہ کو ایک معمول سمجھ چکا ہوتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہوا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا آپ کا دل بدل گیا ہے۔ اس ذہنی کشمکش کی وجہ سے وہ بار بار آپ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، کیونکہ دماغ قدرتی طور پر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے بے چین کر رہی ہو۔ اب آتا ہے تیسرا مرحلہ، پازیٹیو، آپ دوبارہ اسے محبت اور توجہ دیتے ہیں، وہی پرانی گرمجوشی اور خاص ہونے کا احساس واپس آ جاتا ہے اور سامنے والا شخص ایک طرح سے سکون کا سانس لیتا ہے۔ لیکن اب وہ آپ کے رویے میں ہونے والی ان تبدیلیوں سے متاثر ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ کی موجودگی اس کے جذبات پر کتنی گہری اثر انداز ہوئی ہے۔ یوں وہ ایسا ایسا جذباتی طور پر آپ پر انحصار کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ نے یہ مان لیا ہوتا ہے کہ خوشی اور اداسی دونوں کا مرکز آپ ہی کی ذات ہے۔ یہ نفسیاتی جال انسان کو اس حد تک جگڑ سکتا ہے کہ وہ آپ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرے اور بار بار آپ کی طرف کھنچتا چلا ہے۔ دوستو، یہ ٹرک کیسے کام کرتی ہے؟ یہ طریقہ انسانی دماغ کی ڈوپامین سائیکل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب کسی کو محبت، توجہ یا تعریف دی جاتی ہے تو اس کے دماغ میں ڈوپامین ہارمون خارج ہوتا ہے جو خوشی اور تسکین کا احساس پیدا کرتا ہے۔ دماغ اس خوشی کے تجربے کو یاد رکھتا ہے اور اسے دہرانے کی خواہش رکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ توجہ یا محبت اچانک کم ہو جاتی ہے، ڈوپامین کا اخراج بھی رک جاتا ہے تو دماغ بے چینی محسوس کرتا ہے اور وہ دوبارہ وہی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہی عمل ایک جذباتی کشمکش کو جنم دیتا ہے، جہاں انسان لاشعوری طور پر اس شخص کی طرف کھنچنے لگتا ہے جو یہ جذبات پیدا کر رہا ہو۔ یہ تکنیک کئی طرح سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ دوسرا اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو
तो वो पहले उसे बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो देगा, फिर अचानक दूर हो जाएगा, और जब दूसरा शख्स उलझन में मुब्तला हो जाए तब दोबारा मोहब्बत का इजहार करे। ये अमल बार बार दोहराने से दूसरा शख्स गैर महसूस तरीके से जज्बाती तौर पर आपके साथ जुड़ने लगता है। कुछ लोग इस तरीके को किसी रिश्ते में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो किसी को जज्बाती तौर पर खुद पर मुनहसर कर देते हैं ताकि वो शख्स उन्हें खोने से डरने लगे। बाज़ औक़ात ये तकनीक किसी के ख्यालात और रवैये को बदलने के लिए भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि जब कोई किसी की मोहब्बत या तवज्जो खोने से खौफज़दा होता है तो वो उसके मुताबिक चलने पर मजबूर हो सकता है। इस तकनीक को इस्तेमाल कैसे किया जाता है? दोस्तों, अगर आप किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहते हैं तो ये तकनीक एक खास तरतीब में काम करती है। सबसे पहले आपको उस शख्स को एक खास एहसास दिलाना होता है कि वो आपके लिए बहुत अहम है। उसके लिए आप उसे मुसलसल तवज्जो देते हैं, उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। इस मरहले में वो शख्स आपकी तवज्जो का आदी होने लगता है और उसे आपकी मौजूदगी खुशी देने लगती है। जब आप देखें कि वो आपके रवैये को महसूस करने लगा है तो दूसरा मरहला आता है, अचानक पीछे हट जाना। अब आप कम रब्ता करें, देर से जवाब दें या पहले जितनी गर्मजोशी ना दिखाएं। ये तब्दीली उस शख्स के दिमाग में खालीपन पैदा करती है, क्योंकि वो आपकी दी गई खुशी खोना नहीं चाहता। इस उलझन में वो खुद आपकी तरफ मजीद मुतवज्जा होने लगता है और आपकी तवज्जो दोबारा हासिल करने के लिए बेचैन हो जाता है। तीसरा मरहला सबसे अहम है, वापस पुरजोश हो जाना। एक मखसूस वक्त के बाद आप अचानक दोबारा पहले जैसे बन जाए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये जज्बाती झटका उसे मजीद आपकी तरफ माइल कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग को वही खुशी दोबारा मिलती है जिसकी वो तलाश कर रहा था। इस तकनीक को बार बार दोहराने से वो शख्स आपके रवैये में उलझ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आप पर जज्बाती तौर पर इन्हिसार करने लगता है। इसके फायदे या नुकसान क्या है? ये तकनीक अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन अगर हद से बढ़ जाए तो नुकसानदेह भी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये किसी को आपके बारे में मुसलसल सोचने पर मजबूर कर देती है। जब कोई शख्स जज्बाती उतार चढ़ाव से गुजरता है तो उसके दिमाग में एक नफसियाती वाबस्तगी पैदा हो जाती है और वह खुद को आपके बगैर अधूरा महसूस करने लगता है। इस तरीके से आप किसी भी रिश्ते में अपनी अहमियत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब लोग आपको खोने का एहसास महसूस करते हैं तो वो मजीद आपकी तरफ माइल होते हैं। खास तौर पर अगर आप किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहते हैं तो ये तकनीक इंतहाई मौसर हो सकती है, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। अगर ये हद से तजावुज कर जाए तो ये किसी को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर सकती है, क्योंकि बार बार की मायूसी इंसान को अदम तहफ़्फ़ुज़ में डाल सकती है। तवील मुद्दती ताल्लुकात में ये अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकती है, क्योंकि एतमाद कमजोर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी साख को नुकसान पहुंचा सकती है और लोग आप पर भरोसा करना छोड़ सकते हैं। इसलिए इस तकनीक को समझदारी और मुस्बत नियत के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि ये रिश्ते को मजबूत करे, ना कि नुकसान पहुंचाए। अगर कोई आप पर यह तकनीक इस्तेमाल कर रहा हो तो कैसे पहचाने? दोस्तों, अगर कोई आप पर यह तकनीक इस्तेमाल कर रहा है तो आपको अपने जज्बात में गैर मामूली उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। सबसे पहले वो आप पर हद से ज्यादा तवज्जो देगा, आपकी तारीफ करेगा, आपके हर मैसेज का फौरी जवाब देगा और आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे आप उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन फिर अचानक वो सर्द रवैया इख्तियार करेगा, आपको नजरअंदाज करेगा, आपके मैसेज का जवाब देने में ताखीर करेगा और आपकी मौजूदगी को ज्यादा अहमियत नहीं देगा। इस अचानक तब्दीली से आप बेचैनी में मुब्तला हो सकते हैं और मुसलसल ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि आखिर मसला क्या है। ये अफराद आपकी जज्बाती हालत को अपने काबू में रखने की कोशिश करते हैं। कभी वो आपको बहुत खास महसूस करवाएंगे और कभी ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे जैसे आपकी कोई अहमियत नहीं। इसका मकसद ये होता है कि आप जज्बाती तौर पर उन पर इन्हिसार करने लगे और उनकी जानिब से मिलने वाली तवज्जो को ही अपनी खुशी की वैध वजह समझने लगे। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि किसी के रवैये की वजह से आप बार बार बेचैनी और बेयकीनी का शिकार हो रहे हैं तो ये एक वाज़ेह अलामत हो सकती है कि वो आप पर ये तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए अपने जज्बात और रिश्तों का तजिया करें और अगर आप किसी के जज्बाती खेल का शिकार हो रहे हैं तो उससे निकलने की कोशिश करें। इससे बचाव कैसे मुमकिन है? अगर आप इस तकनीक का शिकार हो रहे हैं तो सबसे पहले खुद को जज्बाती कंट्रोल में रखना जरूरी है। पहचाने कि कोई आपके साथ खेल खेल रहा है और आपको ज़हनी उलझन में डालने की कोशिश कर रहा है। जब आपको एहसास हो जाए
کہ آپ کے جذبات کو جان بوجھ کر قابو میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ اس کے اثر سے باہر نکلنے کے لیے بہترین حکمت عملی اپنا سکتے ہیں۔ اپنی خود اعتمادی پر کام کریں اور کسی پر جذباتی طور پر زیادہ انحصار نہ کریں۔ جب آپ کی خوشی کسی اور کے رویے پر منحصر ہو جاتی ہے تو آپ ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں ایسے مشاغل اور سرگرمیاں شامل کریں جو آپ کو خود مختار اور خوش رکھیں۔ اپنی ذہنی اور جذباتی مضبوطی بڑھائیں تاکہ دوسروں کے بدلتے رویے آپ پر زیادہ اثر انداز نہ ہو سکیں۔ باؤنڈریز قائم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ کو ذہنی طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو واضح طور پر اپنی حدود طے کریں۔ اگر کوئی بار بار آپ کو الجھانے کی کوشش کرے تو اس سے فاصلہ اختیار کریں اور اپنی عزت نفس کو نقصان پہنچانے والے تعلقات سے دور رہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود کو اہمیت دیں اور ایسے رشتوں میں نہ الجھیں جہاں آپ کی جذباتی صحت متاثر ہو رہی ہو۔ دوستو، پازیٹیو نیگیٹو پازیٹیو میگنزم ایک طاقتور نفسیاتی تکنیک ہے جو کسی کو بھی آپ کی طرف متوجہ کر سکتی ہے، لیکن اس کا غلط استعمال خطرناک نتائج دے سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ اسے مثبت انداز میں اپنائیں تاکہ تعلقات مضبوط ہوں، نہ کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ پر یہ حربہ استعمال کر رہا ہے تو اپنی ذہنی صحت اور خود اعتمادی کو اولین ترجیح دیں اور خود کو جذباتی کنٹرول میں رکھیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اپنی رائے کمنٹس میں شیئر کریں اور مزید دلچسپ اور نفسیاتی حقائق کے متعلق جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔